رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ترکی کے سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کے مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے پرتگال کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے زیتون کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں اور سرکاری اور نجی شراکت داری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور پاکستان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں مزید نتیجہ خیز پیش رفت ہوگی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے سرکاری دورے پر استنبول میں ہیں۔ ان کی آمد پر ترکی کے وزیر تجارت ڈاکٹر عمر بولاد، ترک وزارت خارجہ کے دیگر حکام اور پاکستانی سفارتخانے کے افسران نے ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر استنبول کا یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران دونوں رہنما پاکستان اور ترکی کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ شہباز شریف پاکستان کی جانب سے میزبان کی جانے والی ایک بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ وہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی دعوت پر نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی قیادت کی، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ سید محسن نقوی، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام شامل تھے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر اسلام کے لیے مرحوم سپریم لیڈر کی لازوال خدمات کا ذکر کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہید آیت اللہ علی خامنئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وبائی امراض کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں غیر معیاری سرنجوں کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں HIV اور ہیپاٹائٹس C کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق اقدامات کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ غیر مجاز سرنجوں کے استعمال میں ملوث افراد اور ہسپتالوں یا ان کے استعمال کی روک تھام میں مجرمانہ غفلت برتنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے پرتگال کے سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کو زیتون کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں اور سرکاری اور نجی شراکت داری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ آج لسبن میں پرتگال کے زراعت اور بحری امور کے وزیر ہوسے مینوئل فرنانڈس سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے زیتون کی کاشت، پروسیسنگ، پیکیجنگ اور اس سے تیار کردہ دیگر مصنوعات میں پاکستان میں وسیع تر سرمایہ کاری کے امکانات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 55,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر 70 لاکھ سے زائد زیتون کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں اطراف نے موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ زراعت، پانی کے مؤثر استعمال، ڈرپ ایریگیشن کی ٹیکنالوجیز اور زمین کے پائیدار انتظام کے طریقوں کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ترکی نے بحری اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری اور ترکی کے ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے وزیر عبدالقادر یورال اوغلو کے درمیان استنبول میں ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے دوران دونوں وزراء نے پاکستان اور ترکی کے درمیان موجودہ تعاون کا جائزہ لیا اور بحری امور، ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے اور نقل و حمل میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
پاکستان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں مزید نتیجہ خیز پیش رفت ہوگی۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے بحرین کی جانب سے بلائے گئے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستانی نمائندے نے کہا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی طرف سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر جلد عمل درآمد میں سہولت کے لیے اہم علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ سفارتی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے رہنما اگلے ہفتے انقرہ میں ملاقات کریں گے اور اس اتحاد کو مضبوط بنانے اور یورپ کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور فیفا عالمی کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 کے بقیہ میچز مکمل ہونے کے بعد کل سے راؤنڈ آف 16 کا آغاز ہو جائے گا۔ راؤنڈ آف 32 کے آخری دن 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ ان میچز میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر، ارجنٹینا کا کیپ ورڈی جبکہ کولمبیا کا سامنا گھانا سے ہوگا۔ فاتح ٹیمیں راؤنڈ آف 16 میں پہنچنے والی ٹیموں میں شامل ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔